معزز سامعین کرام، آپ کی ملی بیداری اور ہمدردی کا ثبوت ہے اور اس بے چینی اور اضطراب کا یہ ثبوت ہے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ عنوان ہی سے معلوم ہے کہ اس وقت ملکی حالات، سیاسی حالات صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے بیرون ملک بھی، خاص طر اسلامی ممالک میں اور دیگر گوں ہیں۔ کسی بھی درد مند دل رکھنے والے کے لیے، جس کے دل میں احساس ہوگا قوم کا، ملت کا، اس کو بے چین اور مضطرب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے عزیز ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم صاحب الہ آباد تشریف لائے، تو اس موقع کو ہم لوگوں نے غنیمت سمجھا اور ہمارے جاوید بھائی اور ہمارے چھوٹے بھائی محمود کریم، ان لوگوں نے یاسر ندیم صاحب کی موجودگی کو قیمتی جانا اور یہ سوچا کہ چونکہ ان کی نظر بہت وسیع ہے اور آپ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے آپ نے فراغت بھی کیا ہے، افتاء کیا، اور ملیشیا یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی اور آپ کا قیام امریکہ میں ہے، اور وہاں پر بھی آپ متعدد ادارے آپ کے زیر ماتحتی ہیں، دارالعلوم آن لائن ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا ابھی چند سال پہلے، یا 1 سال یا 1.5 سال ہو رہا ہے، طارق فتح نام کے ایک بڑا سوشل میڈیا پر اور میڈیا نے ایک شخصیت کو بہت ابھارا تھا، اور مسلمان جس کی وجہ سے بڑا بے چین تھا، بڑا پریشان تھا، اس کا مقابلہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ہمارے یاسر ندیم صاحب نے اسی میڈیا کے ہی طرز پر اور اسی انداز میں انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور انہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ وہ یہاں سے بھاگنے پر، ہندوستان سے انہوں نے بھاگنے پر وہ مجبور ہوئے۔ اس میں حالانکہ بڑی خاموشی سے انہوں نے کوئی جلسہ، کوئی جلوس نہیں کیا، لیکن اسی انداز میں انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سرجیکل اسٹرائک نام سے ایک سلسلہ باقاعدہ فیس بک پر شروع کیا کہ اس طرح کی جو بھی اسلام پر اعتراضات ہوتے تھے میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا پر، اس کا اسی میڈیا کے ذریعے، اسی انداز میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ ماشاءاللہ یہ جواب دے رہے ہیں، اور اس چیز نے ان کا کافی تعارف کرایا۔ ان کی نگاہ بڑی وسیع ہے، جس خاندان سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ نسلاً بعد نسل اس میں لوگ عالم ہیں، فاضل ہیں، شیخ الحدیث رہے ہیں۔ نانیہال کا بھی وہی حال ہے، دادیال کا بھی وہی حال ہے کہ وہاں پر بھی ایک بعد دیگرے لوگ عالم، فاضل و مفسر ہوئے ہیں، نانا دادا سب، ان کی ایک پوری تاریخ ہے علم و ادب، علم کی دنیا میں اور ادب کی دنیا میں۔ اور آپ کے والد صاحب خود تقریباً 12-13 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ہر کتاب جو ہے ایک اپنے اس پر جو ہے ایک مکمل ہے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہوں گے انقلاب میں ایک سلسلہ آتا ہے، تراویح کے سلسلے میں مولانا ندیم الواجدی صاحب، وہ آپ کے والد محترم ہیں۔ تو آپ کی نگاہ بڑی وسیع ہے، بیرون ملک بھی آپ کا آنا جانا ہے، مستقل وہیں پر قیام ہے، اس لیے ان کی نگاہ کی وسعت کی وجہ سے جو پورے حالات ہیں، صرف ہندوستانی کی نہیں بلکہ پورے دنیا کے جو حالات ہیں اس پر ان کی گہری نگاہ ہے۔ اس سے پہلے الہ آباد تشریف لائے تھے تو جاوید بھائی نے راشٹری ٹنڈن اسکول میں ان کا پروگرام کیا تھا، اور وہاں لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ابھی الہ آباد آئے، IIT میں والوں نے پہلے سے ان کو بک کر کے رکھا تھا، انہیں معلوم ہو گیا تھا آنے والے ہیں، وہاں بھی ان کا کل ایک پروگرام ہوا اسٹوڈنٹ کے بیچ میں، اس کو بھی کافی اس کی جو ہے پسند ہوا، لوگ اس سے مطمئن ہوئے۔ تو اس بنا پر آج جو ہے ہم لوگوں نے ان کو زحمت دی، اور آپ حضرات کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور اب ہم اپنے عزیز ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم سے درخواست کریں گے وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفیض کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین مجلس، علماء عظام اور بزرگان دین، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ دوسرا موقع ہے غالباً کہ میں اس شہر میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں، اور جو ٹاپک مجھے دیا ہے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اس ٹاپک کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ آج کل جو حالات ہیں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیگرگوں ہیں، اور صرف مسلمان نشانے پر ہیں
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو آفاق و انفس میں، یعنی پوری دنیا جہاں میں اور خود ان کی اپنی ذات میں بہت سی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے، یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے۔ یہ جو نشانیاں، یہ جو واقعات اور حوادث ہمارے ارد گرد ہر روز رونما ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کی ان نشانیوں کے اندر غور کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ تمام واقعات اور حوادث اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی دوا لیتے ہیں تو دوا کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ پورا نظام جو اس کائنات میں چل رہا ہے، یہ سبب اور مسبب، جس کو انگریزی میں ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، یہ اس کے تابع ہے۔ اگر سورج نکلتا ہے تو روشنی ہر حال میں ہوتی ہے، اگر سورج نہیں نکلے گا تو اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ جو نظام ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا، سبب اور مسبب کا، یہ ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی ہے، اگر کسی کو کوئی خاص مرض ہے اور وہ جڑی بوٹی لے لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس مرض کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، اپنے اخلاق ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو گفتگو ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بات چیت، ان سب چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تاثیر رکھی ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو واقعات اس وقت پوری دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق براہ راست ہندوستان کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے ہو، یا ان واقعات کا تعلق عالمی پیمانے پر دوسری اقوام سے ہو، کسی بھی طرح کے جو واقعات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، ان کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اور وہ تاثیر یہ ہے کہ اس کے نتائج سامنے بعض مرتبہ جلدی آ جاتے ہیں اور بعض مرتبہ دیر میں آتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ غور کرنا ہے کہ آخر وہ اسباب کیا ہیں، اور اگر وہ اسباب ہمارے حق میں نہیں ہیں تو ہم ان اسباب کو کیسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں سیکولرزم کے دو ورژن ہیں، دو طرح کے سیکولرزم اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ورژن ہے فرینچ، جس کو ہم ہارڈ کور سیکولرزم کہہ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ فرانس میں جائیں تو فرانس کا جو دستور ہے وہ بڑا سیکولر ہے، اور یہاں سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ فرانس میں آخر کیوں حجاب پر پابندی ہے؟ ہندوستان میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ برطانیہ میں چلے جائیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ امریکہ میں چلے جائیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ مساجد پر نہ مدارس پر۔ لیکن فرانس میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر وہ کون سا سیکولرزم ہے کہ جس کی وجہ سے فرانس اور وہاں کی حکومت اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بلکہ کسی بھی دینی تشخص کے اوپر پابندی لگا دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس میں جو سیکولرزم ہے وہ ہارڈ کور ہے، یعنی سخت گیر، متشدد۔ اور یہ وہی سیکولرزم ہے جس کو ترکی نے ایک زمانے پہلے فرانس سے امپورٹ کیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے اگر آپ ترکی گئے ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہاں کس طریقے سے مسلمان اپنے تشخص کو چھپائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 2008 کی بات ہے، میرا ترکی جانا ہوا تھا، اور وہاں پر اس وقت حالانکہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں وہی صدر بھی تھے، لیکن ان کو صدر بنے ایک لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، اور بہت سی اصلاحات جو انہوں نے کی ہیں وہ اس وقت تک نہیں کی تھیں۔ تو سیکولرزم کا وہ ورژن جو فرانس سے امپورٹ کیا گیا تھا وہ اس وقت تک وہاں موجود تھا۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ چلیے میں آپ کو کچھ دینی اداروں کی زیارت کراتا ہوں، اور وہ مجھے استنبول میں ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری گلی سے تیسری گلی لے کر گئے، اور ہر گلی میں ایک چھوٹا مدرسہ۔ اور جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کسی بلڈنگ میں بس ہم پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو دروازے کے سوراخ سے اندر سے کسی نے جھانک کر دیکھا، جب اطمینان کر لیا تو دروازہ کھلا، ہم اندر گئے
تو بتایا گیا کہ ایک مدرسہ ہے جس کا نظام مختلف گلیوں میں چل رہا ہے، اور اول سے لے کر مثلاً دوم تک اس بلڈنگ میں تعلیم ہوتی ہے، اور 3rd ایئر سے لے کر 4th ایئر تک وہاں تعلیم ہوتی ہے، اور یوں وہ پورا مدرسہ انڈر گراؤنڈ چل رہا تھا۔ ان صاحب نے مجھے بتایا، آج وہ صاحب جنہوں نے اس مدرسے کی زیارت کرائی تھی وہ ترکی کے وزیر اعظم کے مذہبی مشیر ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اس طرح کے بہت سے مدارس ہیں جو ترکی میں چل رہے ہیں۔ یہ حالانکہ وہاں سیکولرزم تھا، وہ ایک مسلم کنٹری ہے، ایک مسلم ملک ہے، اس کی اکثریت آبادی کی مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں حجاب پر پابندی تھی، وہاں کھلم کھلا نماز پڑھنے پر پابندی تھی، اور اسلامی تعلیمات کو کھلم کھلا پڑھانے پر پابندی تھی۔ یہ دراصل فرینچ ورژن تھا سیکولرزم کا۔ یہ جو دوسرا ورژن ہے سیکولرزم کا، یہ ہے برٹش ورژن۔ آپ اگر برطانیہ چلے جائیں، یہ وہی ملک ہے کہ جس نے اس ملک پر کئی سو سال تک حکومت کی، یہ وہی ملک ہے کہ جس نے ایک عرصے تک مشنریاں بھیج کر اسلام کو اور مسلم علماء کے خلاف محض آرائی کی، یہ وہی ملک ہے کہ جس نے اسلام کو کبھی پسند نہیں کیا، جہاں کے لوگوں نے اسلام کو کبھی اس کی آبیاری ہونے نہیں دی۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ آج کی تاریخ میں اگر برطانیہ جائیں گے تو وہاں آپ ہر کونے پہ مدرسے بھی دیکھیں گے، مسجدیں بھی دیکھیں گے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ اس ملک میں آباد ہے۔ یہ جو برٹش ورژن ہے سیکولر وہ بھی ہے، لیکن یہ سافٹ ورژن ہے سیکولرزم کا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کا جو دستور ہے یہ دراصل سیکولرزم کا برٹش ورژن ہے، فرینچ ورژن نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سیکولرزم کا فرینچ ورژن یہاں پر لاگو کر دیا جائے تو شاید مختلف کمیونٹیز، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سکھ ہوں یا عیسائی، وہ اس امن و سکون کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے کہ جس امن و سکون کے ساتھ وہ رہتے آئے ہیں یا رہنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ برٹش ورژن ہے سیکولرزم کا۔ ہمارا جو دستور ہے اس ملک کا وہ بے انتہا سیکولر ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ سیکولر ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے اس دور میں ہمیں مسلمانوں نے اجتماعی طور پر گویا کہ یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ کیسے ہم اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت کریں، اور اس کے باوجود ہمیں نیشنلزم کے سرٹیفکیٹ کے لیے ان لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جو ہمیشہ اینٹی نیشنل رہے، جن کو ہمیشہ ترنگے پر اعتراض رہا، جن کو اشوک چکر پر اعتراض رہا، جن کو یہاں کا جو نیشنل اینتھم ہے اور اس کے بنانے والے ٹیگور پر اعتراض رہا، جن کو مہاتما گاندھی پر اعتراض رہا، جتنی بھی نیشنل علامتیں اور سمبلز ہیں ان لوگوں کو ان پر اعتراض رہا۔ اس کے باوجود ہمیں اگر نیشنلزم کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ اسی چھاپے خانے سے ملے گا جو مہاراشٹر میں ایک شہر کے اندر نصب ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ مہاتما گاندھی ایک نظریہ ان کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور شاید آپ نے کچھ لوگوں کی تقریریں بھی اس تعلق سے سنی ہوں گی کہ مہاتما گاندھی مسلمانوں کے حمایت میں نہیں تھے، بلکہ وہ اندر سے بڑی سازشیں کیا کرتے تھے اور ملک کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں، اور ایک تھیوری چلتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تھیوری کو ہمیں مسترد کر دینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گاندھی جی کا جو لٹریچر ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہمیں اس شخص کے لٹریچر کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اس بات پر نہیں کہ کسی دوسرے نے گاندھی جی کے بارے میں کیا کہا یا سبھاش چندر بوس کے بارے میں کیا کہا۔ اگر ہمیں سیکولرزم کی اس ملک میں حفاظت کرنی ہے تو گاندھی جی آزاد ہندوستان میں سیکولرزم کے ایک بہت بڑے علمبردار ہیں، اور یہ نیریٹو جو رائٹ ونگ کی طرف سے چلتا ہے کہ گاندھی، نہرو اور سبھاش چندر بوس اس ملک کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ نیریٹو ہم نے اڈاپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رائٹ ونگ کو اپنی طرف سے سپورٹ پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ گاندھی جی کا لٹریچر پڑھیں تو اس میں آپ یقیناً متاثر ہوں گے۔ ایسی کوئی بات آپ کو شاید ہی ملے جس پر آپ انگلی رکھ سکیں۔ گاندھی جی مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ہند سوراج، اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے انہوں نے کمیونلزم کے خلاف لکھا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن پڑھیں گے
تو قرآن میں سینکڑوں آیتیں ایسی ملیں گی کہ جس پر ہندوؤں کا بھی ایمان ہے، اور اسی طریقے سے اگر لوگ بھگوت گیتا پڑھیں گے تو سینکڑوں الفاظ اور سینکڑوں شلوک ایسے ملیں گے کہ جس پر مسلمانوں کا بھی ایمان ہے۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے مسلمان سے صرف اس لیے نفرت کرنی چاہیے کہ قرآن شریف میں چند ایسے ہیں جن کو یا تو میں پسند نہیں کرتا یا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن میں بہت سی جگہ لفظ کافر آیا ہے، مشرک آیا ہے، اور ان الفاظ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ تو گاندھی جی نے یہ کہا کہ کیا مجھے مسلمان سے صرف اس لیے نفرت کرنی چاہیے کہ قرآن میں چند الفاظ ایسے ہیں جن کو یا تو میں پسند نہیں کرتا یا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ جو اعتراض ہے کہ قرآن میں غیر مسلموں کو کافر کہا گیا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا جو پیرامس ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے قرآن کافروں کو قتل کرنے کی حمایت کرتا ہے، گاندھی جی نے آج سے 70 سال پہلے اس چیز کو وہیں ختم کر دیا تھا۔ ایک اور کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں اتحاد سے واقعی مایوس ہو جاتا اگر قرآن میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہوتی کہ ہندو ان کے قدرتی دشمن ہیں۔ اگر ہندو دھرم میں کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو بنیاد بنا کر ہندو مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تو واقعی میں اتحاد سے مایوس ہو جاتا۔ آخر گاندھی جی نے یہ جو باتیں لکھی ہیں، جو ان کی کتابوں کے اندر جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں، کس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سازشی تھے یا وہ ملک کے تقسیم کے ذمہ دار تھے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ہمیں گاندھی جی کے لٹریچر کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس لٹریچر کی بنیاد پر سیکولرزم کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن سیکولرزم کا وہ ورژن جو یہاں پیس، ہارمونی، امن اور سکون کا علم بردار ہو، جو مختلف کمیونٹیز کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا داعی ہو۔ حاضرین مجلس، آج جو صورتحال ہے، میں اس تعلق سے آپ کے سامنے 2 تنظیموں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کا تعلق براہ راست مسلمانوں سے ہے اور جو مسلمانوں کے لیے درد سر بن چکی ہیں۔ ایک تنظیم ہے جو اس وقت ویسٹ میں کام کر رہی ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں اور برطانیہ میں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں۔ اس تنظیم کا نام ہے مسلم لیڈرشپ انیشیٹو۔ اگر آپ کبھی گوگل کریں گے تو آپ کو یہ تنظیم کی کچھ نشریات اور کچھ لٹریچر مل جائے گا۔ مسلم لیڈرشپ انیشیٹو، یہ تنظیم امریکہ میں قائم ہوئی اور اس کے جو ممبرز ہیں ان میں سے کچھ کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ تقریباً 2004 میں یہ تنظیم قائم ہوئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کا مسلمانوں کے اندر کچھ منفی جو نظریہ ہے اسرائیل کے تعلق سے اس کو دور کیا جائے، اور اس لیے امریکہ، برطانیہ اور وہاں پر جو مختلف مسلم دانشور ہیں، مختلف مفکرین ہیں، ان کو اسرائیل لایا جائے، وہاں کا ٹور کرایا جائے، اپنا نظریہ ان کو بتایا جائے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ واپس اپنی اپنی کمیونٹیز میں جائیں تو وہ بات کہیں جو اسرائیل نے ان کو سکھائی ہے۔ اس مقصد سے یہ تنظیم قائم ہوئی تھی اور یہی اس کا مقصد آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اگر کہیں بھی آپ سرچ کریں گے مل جائے گا، لیکن حقیقی مقصد اس کا یہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے طریقہ کار اپنایا اور جس انداز سے اس نے مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ 2005 میں سے لے کر 2017 تک، بلکہ 18 کے شروع تک، بڑے بڑے مسلم نام کہ جنہوں نے مغربی ممالک میں مسلم کمیونٹیز میں ایک مؤثر کام کیا تھا، مثال کے طور پر آپ نے شاید ایک نام سنا ہوگا طارق رمضان کا۔ طارق رمضان حسن البنا کے پوتے ہیں، تحریک اخوان المسلمین کے جو بانی تھے، وہ سوئٹزرلینڈ کے سٹیزن ہیں لیکن کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ ان کے اوپر ابھی حال ہی میں ایک الزام لگا، بی بی سی میں مختلف بڑے بڑے نیوز چینل نے اس کو کور کیا۔ وہ الزام کیا تھا؟ وہ الزام تھا ریپ کا، کہ اس شخص نے ایک عورت کے ساتھ ایک ہوٹل میں ریپ کیا ہے۔ یہ آخری ان کے وکٹم ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور صاحب ہیں، شاید بہت سے لوگ اس مجمع میں ان کو جانتے ہوں گے، ان کا نام ہے نعمان علی خان۔ اگر آپ ویڈیو یوٹیوب پر نعمان کا نام ڈالیں گے تو ان کی ہزاروں ویڈیوز تفسیر سے متعلق آ جائیں گی۔ ذاتی طور پر میں ان کو جانتا ہوں، ان سے ملا ہوں، اور ان کے اوپر بھی یہی الزام لگا۔ رمضان سے یہ ایک کارروائی امریکہ میں چل رہی ہے، ان کے خلاف کیس لانچ ہو چکا۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے نام ایسے ہیں
کہ مسلمان نام علماء، ائمہ کرام اور مفکرین، مسلم دانشوران کہ جن کے اوپر سیکشول ہراسمنٹ یا ریپ کا الزام لگتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام اور علماء کا، مفکرین کا رابطہ منقطع ہو جائے۔ 6000 لوگوں کے نام ان کے پاس موجود ہیں، 6000۔ یہ 6000 لوگوں میں علماء بھی ہیں، مختلف مساجد کے ائمہ بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور ان 6000 لوگوں کا تعلق چند ہی ممالک سے ہے، امریکہ سے ہے، کینیڈا سے ہے، برطانیہ سے ہے، اور یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ان 6000 لوگوں کا نام ایک ساتھ ہم ویب سائٹ کے اوپر لائیں یا وقتاً فوقتاً اس کو شائع کرتے رہیں۔ یہ ایک زبردست تحریک ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلم لیڈرشپ انیشیٹو ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ سامنے آ گیا کہ علماء اور عوام کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک تنظیم یہاں پر بھی بنی ہے، اور اس تنظیم کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس تنظیم کو اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے طریقہ کار کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ چل کر ہمارے لیے ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ اور اس تنظیم کا نام ہے MRM، مسلم راشٹریہ منچ۔ یہ بالکل اسی طرز پر جو مسلم لیڈرشپ انیشیٹو بنی تھی، بالکل اسی طرز پر یہ تنظیم بھی بنی، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان علماء، مفکرین رائٹ ونگ کے جو نظریات ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں، اور اس طریقے سے مسلم کمیونٹی بھی اس رائٹ ونگ کے ساتھ جڑ جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ملک میں گزشتہ چند سالوں سے فتووں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، یہ آخر مواد کون فراہم کرتا ہے میڈیا کو؟ ابھی کچھ دن پہلے روہت سردنا نے ایک چینل کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم کیوں ہوتی ہے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ مدرسوں میں اس کا نصاب بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے، ہمارے یہاں مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم بالکل نہیں ہوتی۔ ایک آرڈنری جواب یہی دیا جائے گا، لیکن روہت سردنا نے اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید تو آپ کے یہاں نصاب میں داخل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ کتاب نصاب میں داخل نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نیوز اینکر کو اس کتاب کا نام اور اس کے آتھر کا نام اور اس کے اندر کیا ہے، یہ آخر مٹیریل کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے ابھی ایک ڈیبیٹ ملک کے نیشنل میڈیا پر کچھ دن کے لیے چلی کہ کیا مسلمانوں میں اسلام میں عورت امامت کر سکتی ہے یا نہیں، اور کیرلا کا وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک عورت نے جمعہ کی نماز کی امامت کی تھی، تو ایک چینل کے اوپر باقاعدہ اینکر نے ام ورقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو کوٹ کیا کہ ام ورقہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک مؤذن کو متعین کر دیا تھا، اور اس طریقے سے ام ورقہ تو نماز پڑھاتی تھیں۔ تو یہ حدیث کے جو بہت سے علماء کو نہیں پتا، بڑے بڑے دانشوروں کو نہیں پتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کو چھپایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس انفارمیشن تک ایکسس کون دے رہا ہے؟ یہ وہ لوگ، یہ وہ ضعیف الاستعداد لوگ ہیں کہ جن کا رزق کے معاملے میں اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، اور وہ کسی وجہ سے مدرسوں کے اندر گھس گئے، اور وہاں سے جب وہ آتے ہیں تو اس طریقے کی انفارمیشن میڈیا چینلز کو اور میڈیا ہاؤسز کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور یوں ایک سال سے مختلف موضوعات پر فتووں کو نشانہ مستقل بنایا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ہے وہی مقصد ہے جو مسلم لیڈرشپ انیشیٹو کا تھا کہ ریپ اور سیکشول ہراسمنٹ کا الزام لگا کر عوام اور علماء کا رابطہ منقطع کر دیا جائے۔ وہی مقصد اس تنظیم کا بھی ہے کہ فتووں کو داغدار کر کے، فتووں کے اوپر فتووں کا اعتماد اور اعتبار ختم کر کے، اور ایسے فتوے، جعلی فتوے لے کر علماء اور عوام کا رابطہ منقطع کر دیا جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ملک میں کچھ بڑے اداروں کے اندر اس تنظیم کے باضابطہ ممبر داخل ہو چکے ہیں دارالفتاؤں میں، اور وہاں سے وہ بیٹھ کر فتوے صادر کرتے ہیں۔ میں جس شہر سے آتا ہوں دیوبند کی گلی کوچوں میں چند دارالفتاء قائم ہیں، بلکہ ایک دارالفتاء تو فون پہ چلتا ہے، اور یہ لوگ میڈیا والے ان دارالفتاؤں میں جاتے ہیں، وہاں سے کسی ایک کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، اور یوں فتویٰ متنازع بن جاتا ہے، اور عوام کا علماء پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب اس تنظیم کے کسی ممبر سے بات کریں گے، ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے شو میں اس تنظیم کے ایک ممبر کو، بلکہ ایک سینئر ممبر کو بلایا اور ان سے گفتگو کی، بلکہ میں ان کا نام بھی ذکر کر دوں، آپ ان کو اگر گوگل کریں گے، گریش جویال۔ میں نے گریش جویال کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں اس رائٹ ونگ، آپ کی اس تنظیم کے جو بانی تھے، جنہوں نے یہ تنظیم بنائی ہے، جو اس کے آئیڈیالوگز ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ تو آپ سے میچ نہیں کھاتی۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رہنے والا ہے، جو انڈین ہے، جو ہندی ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ملک کو فادر لینڈ تصور کرتا ہو، اور جو
ایسے مذہب کو مانتا ہو جو مذہب انڈس سے لے کر اور سمندر کے درمیان جو علاقہ ہے اس علاقے میں پروان چڑھا ہو. لہٰذا جینی بھی ہندو ہیں اور اسی طریقے سے بدھ وہ بھی ہندی ہیں، لیکن کرسچن ہندی نہیں ہیں، مسلمان ہندی نہیں ہیں، چونکہ اسلام اس علاقے کا نہیں ہے، کرسچینٹی اس علاقے کی نہیں ہے. تو یہ جو بات لکھی ہے ان کے بڑوں نے، جب میں نے یہ بات ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں سمجھی اور نہ میں نے ایسی کوئی بات پڑھی، ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام کمیونٹیز مل کر رہیں. یہ ایک چہرہ ہے اس رائٹ ونگ کا، اس کو سمجھنے کی اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ویسی ہی ہو، بلکہ اسی تنظیم کا ایک آدمی جب دوسرے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے 15 سیکنڈ چاہیے اس ملک میں ایک کمیونٹی کو ختم کرنے کے لیے، اور اسی تنظیم کا جب دوسرا آدمی میرے شو پر آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ تو مالک ہیں. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حاضرین مجلس، اس وقت جو تحریکیں چل رہی ہیں عالمی سطح پر، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور نہیں جانیں گے کہ آخر کون لوگ ہیں ان سازشوں کے پیچھے، آخر کون لوگ ہیں جو ہمارے مدارس اور علماء پر سے عوام کا اعتماد ختم کر رہے ہیں، اور کس انداز میں اس اعتماد کو ختم کیا جا رہا ہے، اس وقت تک ہم کبھی بھی علاج تک نہیں پہنچ پائیں گے. جب تک بیماری کا ڈائگنوس نہ ہو جب تک علاج آپ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اسلام میں 3 نظام ہیں بنیادی طور پر. یوں تو بہت سے نظام ہائے مذہب ہیں، لیکن ان میں جو 3 بنیادی ہیں جن کو میں یہاں اس وقت ذکر کرنا چاہوں گا وہ 3 ہیں. نمبر 1 معاشی نظام، نمبر 2 فکری یا معاشرتی نظام جس کو آپ کلچرل سسٹم کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا سیاسی نظام. کسی بھی ملک میں اگر آپ سیاسی بالادستی چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہندوستان کے کانٹیکس میں بات ہو، کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، اگر آپ کو سیاسی بالادستی چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو معاشی بالادستی حاصل کرنی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو فکری اور معاشرتی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا. جب یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو سیاسی بالادستی خود بخود آ جائے گی. اور سیاسی بالادستی جب مسلمانوں کے لیے بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر لیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مکس کمیونٹیز میں کہ جہاں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مختلف طبقات اور مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر کمیونٹی کو اور مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق ملیں، یہ ہے سیاسی بالادستی. قرآن کریم نے ان تینوں نظاموں کو ایک سیکوینس میں ترتیب میں ذکر کیا ہے، اور وہ بہت ہی معجزانہ انداز ہے قرآن کریم کا. سورہ فیل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابرہہ کا واقعہ نقل کیا، اور اس کے بعد یہ سب جانتے ہیں کہ جب ابرہہ کا واقعہ ہوا تو پھر قریش کی بالادستی اور ان کی ترقی کا دور شروع ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی صورت میں لإیلاف قریش میں قریش کے تعلق سے جو بات ذکر کی وہ یہ کہ یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم تمہاری تجارتوں کے اندر برکت دے رہے ہیں. تم گرمی میں شام اور سردی میں یمن جاتے ہو، اور یہاں جا کر جو تم تجارتیں کرتے ہو ان تجارتوں کے اندر اللہ برکت پیدا کرتا ہے. لہٰذا اے قریش، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس رب کی، اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرو. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب معیشت کا تذکرہ اللہ نے کیا قریش کے تعلق سے کہ وہ تجارت کرتے ہیں یمن میں جا کے، شام میں جا کر، تو اس معیشت کے تذکرے کے فوراً بعد جو لفظ عبادت آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد وہی نماز پڑھ لینا اور روزہ رکھ لینا، اور یا اسی طریقے سے جو دیگر فرائض اور دیگر عبادتیں ہیں، یا اس سے مراد حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہے؟ یہ اس لیے کہ جب ایک انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے، حلال کو وہ اختیار کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر چل رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور قاعدے پر چل رہا ہے. اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور قاعدے پر وہ چلے گا تو اس کی تجارت کے اندر ہر حال میں برکت ہوگی. تو معیشت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، معاشی نظام کی طرف. ہمارے علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے
اس معاشی نظام کے اوپر خوب لکھا ہے، اور آج کے دور میں مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کو کون نہیں جانتا کہ جنہوں نے والیومز، جلدیں اس نظام کی تفصیلات اور اس کی تشریحات کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن اس بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آج سے 300 سال پہلے، جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے معاشی نظام کو سمجھاتے ہوئے 5 باتیں لکھی ہیں، 4-5 باتیں لکھی ہیں، ان کو میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ جو باتیں حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہیں وہ آج کے دور میں کتنی اپلیکیبل ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر طبقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ عالم دین تھے تو انہوں نے کوئی بات صرف ایسی لکھ دی جس کا تعلق مدرسوں سے ہو، نہیں، بلکہ انہوں نے ایسی کامن بات لکھی ہے، آپ اس کو یونیورسٹی میں اپلائی کر دیں، مدرسے میں اپلائی کر دیں، کالج میں لے جائیں، کہیں بھی لے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے معاشی نظام کے اوپر گفتگو کی ہے، اسلام کے امامت کے نظام پر یا مؤذن کے نظام پر یا عبادت کے نظام پر یا تدریس کے نظام پر گفتگو نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا اصول ہے، اگر آپ اسلام کے معاشی نظام کو کسی بھی علاقے میں انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو پہلے سے نظام چلا آ رہا ہے آپ اس کے خلاف لٹریچر تیار کیجئے، اور اس کے لیے جو انہوں نے تعبیر اختیار کی ہے وہ ہے فک کل نظام، کہ جو پہلے سے جو نظام چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم ہو یا کمیونلزم ہو، اس کے خلاف لٹریچر تو آئے۔ آخر آپ کے آڈینس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اسلامی معاشی نظام کے اندر کیا محاسن ہیں، کیا خوبصورتیاں ہیں، کیسے ہم کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے رہیں کہ معاشی نظام اور اس کی کوئی بھی اپلیکیشن ہم بیان نہ کریں تو اس نظام کو کیسے انفورس کیا جا سکتا ہے؟ تو فک کل نظام یہ پہلا اصول ہے۔ اور جو دوسرا اصول ہے اور جس کی بہت زیادہ آج کے دور میں ضرورت ہے، وہ دوسرا اصول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقشف اور رفاہیت بالغہ کا خاتمہ۔ کیا مطلب اس کا؟ تقشف سے مراد ایکسٹریم پاورٹی۔ ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد ہے جو خط افلاس کے نیچے زندگی گزار رہی ہے، بلکہ یہ ملک ان چند ممالک میں سے ہے دنیا میں جہاں کی بڑی پاپولیشن خط افلاس کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ فکر ہو کہ اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، تقشف کا، یہ جو پاورٹی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس کا جو علاج ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے رفاہیت بالغہ، اور رفاہیت بالغہ کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ایکسٹریم لگژری۔ ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں کہاں خرچ کروں۔ اس ملک کی 1% سے کم، اس دنیا کی آبادی میں 1% سے کم تعداد ایسی ہے کہ جس نے پوری دنیا کی دولت کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، اور یہ جو ٹاپ 10 ملینئرز بلینئرز ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کھانا کہاں سے ملے گا اور روٹی کہاں سے ملے گی اور کل کو مجھے اپنے باس کو کیا جواب دینا ہوگا، بلکہ ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ٹاپ 10 میں کیسے رہ سکیں۔ بل گیٹس کو فکر اس بات کی نہیں ہے کہ اس کا بزنس کیسے چلے گا اور کیسے نہیں، اس کو فکر اس بات کی ہے کہ میں نمبر 1 پر ہمیشہ کیسے رہوں گا۔ اس فکر میں یہ لوگ جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رفاہیت بالغہ، جو شاہ صاحب نے جو لفظ استعمال کیا اس کے تحت آتے ہیں۔ تو جب ہم ایکسٹریم پاورٹی اور ایکسٹریم جو لگژری ہے اس کو معاشرے سے ختم کر دیں گے تو جو مڈل کلاس ہے وہ اس لائق ہوگا کہ اس کا معاشی استحکام اس کو حاصل ہو۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اور جو تیسرا پوائنٹ حضرت شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ ایسا پوائنٹ ہے جس کو صدیوں کے بعد مغرب نے آج اختیار کیا اور اب جا کر ہمارے ملک میں اس کا قانون بنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس قانون پر عمل کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا لازمی تعلیم، ہر شخص کو لازمی طور پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا جائے حکومت کی طرف سے کہ تم تعلیم حاصل کرو۔ آج مغرب میں، برطانیہ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، بہت سی ممالک میں یہ نظام رائج ہے کہ اگر بچے اسکول نہیں جائیں گے تو والدین سے سوال ہو جائے گا کہ بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ لازمی تعلیم وہاں پر رائج ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 300 سال پہلے اس کو ذکر فرما دیا تھا۔ اور جو چوتھی بات حضرت شاہ صاحب نے ذکر کی وہ یہ کہ ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جس میں حلال اور حرام کے درمیان لوگوں کو تمیز ہو، کہ وہ حلال کو اختیار کریں اور حرام سے بچیں۔ اور آخری بات جو بہت اہم ہے وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے لیکن 300 سال پہلے حضرت شاہ صاحب نے فرما دی تھی، وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں مادی وسائل جو مہیا ہیں معاشرے میں، مثال کے طور پر مختلف ڈیوائسز، ہمارے کمپیوٹر یا اسپیس اور سائنس کی مشینیں، یہ جو مادی وسائل دنیا کے اندر ہیں ان کو حتی الامکان اور حتی المقدور ان کو اختیار کرنا، یعنی انسانی معاشرے میں جتنا ممکن ہو سکے ان وسائل کو اختیار کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے ان وسائل کو اڈاپٹ کیا جائے
کیوں؟ تاکہ معاشی طور سے وہ ملک اور وہ سوسائٹی مستحکم ہو سکے۔ یہ ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاشی نظام جو قرآن کریم سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، قرآن کریم سے نکالا ہے۔ یہ پہلا نظام ہے۔ ہم اس نظام کے اندر چوک رہے ہیں، اور آج سے نہیں عرصے سے چوک رہے ہیں۔ ہم نے نہ تو تعلیم کے اوپر توجہ دی، نہ ہم نے جو لوگ ایکسٹریم پاورٹی بلو دا پاورٹی لائن جی رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دی، اور ہمارے درمیان بھی ایسا طبقہ ہے جو ایکسٹریم، جس کو ہم کہنا چاہیے لگژری میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ان کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ تو شاہ صاحب کے اس اصول کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے معاشی نظام کے اوپر زور دیا ہے ابرہہ کے واقعے کے بعد۔ اس کے بعد جو دو صورتیں آتی ہیں، سورہ ماعون اور سورۃ الکوثر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے فکری اور معاشرتی نظام کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ سورہ کوثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل اور رئیس المفسرین، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ کوثر سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کے اندر خیر ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کو خیر کثیر یعنی بے انتہا خیر ملے گی، اور اس خیر کی مثال حضرت ابن عباس نے دی ہے کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے، اس سے مراد کعبے کی تولیت بھی ہے، اس سے مراد فتح مکہ بھی ہے، اس سے مراد جنت بھی ہے، اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لسٹ بیان کی ہے، اس میں ایک لفظ میں نے ذکر کیا، کعبے کی تولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اے محمد ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ مشرکین کے بعد اب آپ کو کعبے کا متولی بنایا جائے گا، اور آپ کی امت کو کعبے کا متولی بنایا جائے گا، لیکن اگر آپ کے پاس تولیت آ گئی تو اس تولیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنے فکری نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور وہ فکری نظام اس وقت مضبوط ہوگا جب آپ دوسرے جو فکری نظام ہیں ان سے اپنے فکری نظام کو علیحدہ رکھیں۔ اس لیے جو آگے جو تین لفظ آئے ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فصلی، یہاں مراد یہ ہے کہ جو کرسچینٹی میں جو طریقے رائج ہیں، چونکہ نماز کو انہوں نے ختم کر دیا تھا تو نماز کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ تم نماز پڑھو، اور جو کرسچینٹی کے جو وہ طریقے ہیں جو تمہارے فکر سے متصادم ہیں تم ان طریقوں کو چھوڑ دو، ان کو اپنے سے دور کرو۔ اس کے بعد آگے لفظ آیا ہے لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ مشرکین کے جن کے طریقے تمہاری فکر سے متصادم ہیں تم ان طریقے کو ختم کرو، اس طریقے کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد لفظ آیا ونحر، کے اونٹ کی قربانی کرو۔ پورے قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، یہ ایک لوتی صورت ہے جہاں نماز کے ساتھ اونٹ کی قربانی کا تذکرہ آیا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ کو یہودیت میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کی قربانی کرو، اور یہودیت میں وہ طریقے جو تمہاری فکر کے خلاف ہیں اور تمہاری فکر سے متصادم ہیں تم ان طریقوں سے بچو۔ تین لفظوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے فکری نظام کو بیان کیا ہے، اور آگے چل کر اگلی صورت میں لکم دینکم ولی دین کہہ کر بالکل کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ ہماری فکر ہمارے ساتھ اور تمہاری فکر تمہارے ساتھ، ہم تمہاری فکر سے متاثر نہیں ہو سکتے اگر تم ہماری فکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان دو چیزوں کے بعد اب کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ سورہ نصر، اور سورہ نصر میں اسلام کے سیاسی استحکام کا ذکر کیا ہے، سیاسی نظام کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اب شروع میں کہا کہ جب ہم اس ملک کے کانٹیکسٹ میں سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان یہاں پر کوئی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یا اس کا خواب دیکھ رہے ہیں، بلکہ سیاسی استحکام کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ کرسچنز اگر سیاسی استحکام چاہتے ہیں تو صرف اتنا مطلب ہے کہ وہ اپنے حقوق چاہتے ہیں، وہ حقوق جو دستور نے اور یہاں کی کانسٹیٹیوشن نے، جو بالیقین اور بلا کسی شک و شبہ کے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر اور عظیم کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں جو حقوق مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حقوق ان کو ملیں۔ صرف یہ مطلب ہے سیاسی استحکام کا۔ لیکن یہاں تک بھی پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سورہ قریش کے آفاقی پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سورہ کوثر اور سورۃ الکافرون کے آفاقی پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ چاہا کہ نہیں ہمیں سیاسی حقوق ملنے چاہیے، ہمیں سیاسی طور سے استحکام ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے اپنے استحکام کی فکر نہیں کی اور فکری اور تہذیبی اعتبار سے ہم پیچھے پڑے رہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کے جو جائز حقوق کے جس کا کانسٹیٹیوشن نے وعدہ کیا ہے وہ کبھی نہیں مل سکتے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
جو ایک فارمولا پیش کیا تھا اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف مدرسوں میں نہیں، اس لیے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی وہ صرف اپنے شاگردوں اور علماء کرام کے لیے نہیں لکھی، بلکہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جبری تعلیم لازمی تعلیم، تو انہوں نے اس کی یہ تخصیص نہیں کی کہ لازمی دینی تعلیم، انہوں نے لفظ استعمال کیا لازمی تعلیم۔ وہ تعلیم چاہے جیسی ہو، تعلیم حاصل ہونی ضروری ہے۔ آپ کالج میں جائیں، آپ مدرسے میں جائیں، آپ یونیورسٹی میں جائیں، لیکن اگر آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ میری تعلیم کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو، ہماری کمیونٹی کو، ہماری اس پوری قوم کو، ہماری اس ملک کو معاشی استحکام حاصل ہو، تو آپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا جو علاج ہے، جو اس وقت ساری دنیا میں جو صورتحال ہے اور خصوصاً ہمارے ملک میں، وہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کیا، کبھی ہم نے دعوت کے تعلق سے سوچا نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ قوم جو 1000 سال سے یہاں رہ رہی ہو، جب اس قوم کے بارے میں پڑھے لکھوں سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو عام طور سے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے یہ وہ قوم ہے جو ختنہ کراتی ہے اور گائے کا گوشت کھاتی ہے، یعنی یہ اس کا تعارف ہے۔ اگر 1000 سال سے اس ملک میں رہنے والی قوم کا تعارف یہ ہو تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں کی ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کریں گے۔ اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک صحابی گزرے ہیں جبار ابن سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے عامر ابن فہیرہ، ایک جنگ میں جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جبار، ایک جنگ میں نے ان کو نیزہ مارا، اور وہ اس طریقے سے مارا کہ ایک طرف سے وہ داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور وہ گر گئے، اور اس حال میں ہو گئے کہ بس اب ان کی موت آئی۔ اور اس موقع پر عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں یہ ہے ایکسپریشن۔ ایک آدمی نے مرتے مرتے ایسے موقع پر جب نیزہ آر پار ہو گیا ہو، ایسے موقع پر جب اس کو پتا ہو، یقینی ہو کہ میری موت سامنے ہے، میں اب اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا، اس نے کمیونیکیٹ کیا اس قاتل سے، اس شخص سے جس نے اس کی جان لی۔ فزت ورب الکعبہ۔ جبار ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایک آدمی جو جاں بلب ہے، اس کی موت آنے والی ہے، اور ابھی بھی وہ کامیاب ہونے کے دعوے کر رہا ہے، آخر وہ کون سی کامیابی ہے؟ کیا کامیابی کے الگ الگ اسٹینڈرڈ ہیں؟ میں نے مارا، میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوں، اور یہ مر رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب کامیابی کے 2 اسٹینڈرڈ ہیں۔ جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو انہوں نے کامیابی کے دوسرے اسٹینڈرڈ کو سمجھنا شروع کیا، جاننا چاہا کہ آخر وہ کون سی کامیابی ہے کہ ایک آدمی جو مر رہا ہے اور جو شخص جس کو یقین ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے گا، وہ شخص بھی اس کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جبار ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی ہدایت ہوئی، وہ مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو اس زمانے کا واقعہ ہے صحابہ کرام کے دور کا۔ میرے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جب میں سفر کرتا ہوں، اور یہ بات وہ امریکہ کی کر رہے ہیں ایئر لائنز میں، جب وہ کہنے لگے کہ جب میں سفر کرتا ہوں، نماز کا وقت آتا ہے تو میں ایئر ہوسٹس کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بتا دینا کہ کس وقت نماز کا وقت ہے، اور میری نماز کا وقت غروب کے وقت آئے گا، تو جب سن سیٹ ہو یا سن رائز ہو تو مجھے بتا دینا۔ تو یہ جو ایئر ہوسٹس ہے، جو کہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ ایئر ہوسٹس خود آتی ہے، بتاتی ہے کہ سر سن رائز ہو گیا یا سن سیٹ ہو گیا یا سن رائز ہونے والا ہے، آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیجئے، اور وہ اس کا انتظام بھی کرتی ہے، اور اس کا تجربہ خود میں نے بارہا کیا۔ لیکن آپ مسلمان کی ایئر لائن میں چلے جائیے، وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو وہ کہیں گے ہمارے پاس فتویٰ ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ جب کمیونیکیٹ غیر مسلموں سے کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یوں نماز پڑھتے ہیں، اس وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کمیونیکیشن کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے باقاعدہ فلائٹ میں ارینجمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت کے اوپر نماز پڑھ لیں، آپ کو کوئی انٹرپٹ نہ کر پائے۔ اس کمیونیکیشن کی وجہ سے، یہ کمیونیکیشن کا فائدہ ہے۔ ہم نے اس ملک میں رہ کر کوئی کمیونیکیشن نہیں کیا، بلکہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم خود کتنے ہی بڑے میوزیشن کیوں نہ ہوں، کتنے ہی باجے گاجے کیوں نہ بجائیں، لیکن ہماری مسجد کے سامنے سے باجے والے گزرنے نہیں چاہیے، ورنہ ہم قیامت سر پہ اٹھا لیں گے۔ یہ جو تصور ہے کہ ہم ہر چیز پر ری ایکٹ کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں غصے میں آ جاتے ہیں، ہم ہر چیز میں
اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، ہم ہر چیز میں منفی ہو جاتے ہیں، ہم صرف رد عمل کرتے ہیں، ہمارا صرف ری ایکشن ہوتا ہے، ایکشن ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کبھی ہوتا ہے تو وہ منفی اور نیگیٹو ہوتا ہے، مثبت ہونا ہماری ڈکشنری سے ختم ہو چکا۔ جب یہ صورتحال ہے تو آخر کیسے آپ اپنے پڑوسیوں کو، اور کیسے آپ اپنے کلیگز کو، اور کیسے آپ ورک پلیس پر کام کرنے والے اپنے دوستوں کو آپ اپنا بنا سکیں گے؟ یہ جو دعوت کا کام ہے اس امت نے بھلا دیا کمیونیکیشن کی وجہ سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اکابر میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ آپ اگر ان کی سمانیں پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ صرف وہ عالم نہیں ہیں کہ جنہوں نے دیوبند میں بیٹھ کر چند سال حدیث پڑھا دی، بلکہ یہ وہ عالمگیر شخصیت ہیں کہ جن کی نظر بہت دور تک تھی، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے منصوبے بنا رہے تھے۔ اور جو منصوبہ انہوں نے بنایا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ جو منصوبہ انہوں نے بنایا وہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی انکلوزیو تھا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا 1915 میں، اور وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی ہندوستان کی، جس کو ہم فرسٹ گورنمنٹ ان ایگزائل کہتے ہیں، یعنی ہندوستان سے باہر ہندوستان کی حکومت۔ اور قائم کرنے والے کون ہیں؟ شیخ الہند کی پلاننگ پر وہ حکومت قائم ہوئی تھی، اور قائم کرنے میں جو ایکٹیو رول ادا کیا ہے وہ ہے مولانا عبید اللہ سندھی۔ اگر ہم اور آپ ہوتے اور اس مقام اور اس پوزیشن پر ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی صدر میں ہی ہوں گا، یا میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اسلامی حکومت آنی چاہیے، مجھے موقع مل رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے مہندر پرتاپ کو پہلا صدر بنایا، جو بعد میں جا کر ہندو مہا سبھا میں شامل ہو گئے، اور مولوی برکت اللہ کو اٹلی سے بلا کر انہوں نے وزیر اعظم بنایا، اور خود وہ اس حکومت کے وزیر خارجہ بنے۔ اور وزیر خارجہ بننے کے بعد انہوں نے جاپان سے اور رشیا سے، فرانس سے، اٹلی سے، جو بھی حکومتیں اس وقت برٹش رجیم کے خلاف تھیں، ان سے کمیونیکیشن شروع کیا۔ تو ایک شخص نے ایک نمونہ ہمیں دیا ہے کہ کیسے ایک مکس کمیونٹی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جب آپ سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو وہ سیاسی استحکام کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے معاشرے کا ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس میں ہندو بھی آتے ہیں، اس میں عیسائی بھی آتے ہیں، اس میں سکھ بھی آتے ہیں، اس میں مسلمان بھی آتے ہیں۔ یہ وہ استحکام ہے جس میں ہر کمیونٹی کو اس کے جائز حقوق ملیں۔ شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فارمولہ دیا۔ یہ حضرات کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ میں ابھی صبح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا۔ وہ سوویت یونین گئے اور وہاں پر انہوں نے کمیونزم کا مطالعہ کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو افکار ہیں، ان کے جو تھاٹس ہیں، ان کے سب سے بڑے امین ہیں عبید اللہ سندھی۔ تو عبید اللہ سندھی کہتے ہیں وہاں سے واپس آنے کے بعد، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں سوویت یونین گیا تو وہاں کی حکومت نے اپنی لائبریری کھول دی، اور میں دن رات مطالعہ کرتا تھا، اور یوں میں نے اپنا جو دینی پروگرام تھا میں اس کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایک بات، اس کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ کن لوگوں کا شکریہ ادا کیا؟ نمبر ایک، اپنے دینی پروگرام کو محفوظ کرنے کے لیے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سوویت یونین کا۔ اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈین نیشنل کانگریس کا، کہ جس کا نمائندہ بن کر میں یہاں آیا ہوں۔ اس انڈین نیشنل کانگریس میں اس وقت مہاتما گاندھی بھی تھے اور ہندو مسلمان سب تھے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان رفقا کا کہ جس میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں۔ یہ تھا نظریہ ہمارے بڑوں کا۔ اور آج جب ہم سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ مسلمانوں کی بات ہو، ہندو سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو صرف اپنی کمیونٹی کے لیے سوچتے ہیں، صرف اپنی کمیونٹی کے لیے، اور مسلمان اپنی کمیونٹی کے لیے۔ انکلوزیو پلان کوئی لے کر نہیں آتا۔ اگر ہم ایک واقعہ اور یاد آیا، اس کو میں ذکر کر دوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید ہو کر رہے، چند سال وہاں رہنا ہوا، لیکن نہ تو زبان اپنی، نہ کوئی ایسی عمر کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، مختلف قیدیوں سے انٹریکشن ہو رہا ہے، نہیں۔ اس زمانے میں جرمنی کا ایک کرنل وہاں پر قید تھا جو ٹاپ آرمی آفیشل تھا۔ اس کو پتا چلا کہ محمود حسن یہ صاحب ہیں اور یہ ہندوستان کی آزادی میں انہوں نے حصہ لیا ہے۔ تو مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ وہ فوج کا جو کرنل تھا وہ تقریباً ہر ہفتے 2 ہفتے میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے آتا تھا، اور وہاں پر جو برٹش آرمی کے جو آفیشلز تھے وہ خود اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ اپنا ہیٹ اتارتے تھے جب شیخ الہند کو وہ کبھی دیکھتے تھے۔ اور شیخ الہند کا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی ایسٹر اور اس کے علاوہ جو کرسمس اس طرح کے کرسچن تہوار ہوتے تھے تو شیخ الہند اس آرمی کے کرنل سے ملنے کے لیے اس کے کیمپ میں جاتے تھے۔
یہ انکلوزیونیس ہے. جب تک ہم اس طریقے سے نہیں سوچیں گے کہ صرف اپنا نہیں بلکہ غیروں کا بھی ان کے ساتھ ہم لے کر چلیں اور اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے کی ترقی کو بھی سوچیں, تب جا کر اس ملک کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اگر ہم نے صرف اپنے گیٹوز بنا لیے اور ہم صرف اپنے آپ کو اور اپنے بارے میں سوچنے لگے, اور نہ تو ہم کبھی سیاسی استحکام حاصل کر پائیں گے, نہ معاشی اور فکری استحکام میں تو ہم کب کے فیل ہو چکے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار ہیں اس کو سمجھیں. سورہ قریش سے لے کر جو سورہ نصر ہے, صرف چند صورتیں ہیں, اس کے پیغام کو سمجھ لیجئے اور دعوتی کردار میں آ جائیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت کے لیے ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں اور اس کے بعد پمفلیٹ تقسیم کریں اور اس کے بعد پھر ہم غیر مسلموں میں جائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہمارا دین یہ ہے. نہیں, اگر ہم صرف اپنے آپ کو میں کہتا ہوں ہمیشہ جب میری کبھی ایسے مجمع میں تقریر ہوتی ہے, واکنگ انسٹرومنٹ آف دعویٰ, اگر آپ دعوت کا چلتا پھرتا ڈیوائس بن جائیں, یعنی آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کا جو معاملت ہے, آپ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, آپ کس طریقے سے رہن سہن رکھتے ہیں, اور غیر مسلموں کے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ان کے سامنے آئے, آپ کے اخلاق ان کے سامنے آئیں, تب جا کر اس ملک کی اور ان تمام ممالک کی صورتحال بدل سکتی ہے جہاں مسلمان اقلیت میں رہ رہے ہیں اور پریشان ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اس ملک کے حالات سنبھلیں, سدھریں, اور یہاں کی ترقی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہو, بالکل اس طریقے سے جیسا کہ آزادی سے پہلے مسلمانوں نے اس ملک